بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ ہم سورہ المزمل کے بارے میں بات کر رہے تھے اور اس کے 11 آیات کا ترجمہ بھی کیا اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کی گئی۔ آج ہم آیت نمبر 12 سے اس کی آخری آیت تک بات کریں گے اور ان میں جن مضامین کا بیان کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں ان مضامین کے ذریعے ہمیں اپنی زندگی میں کیا سبق ملتا ہے اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ کل اس بات پر ویڈیو کا اختتام ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ تکلیف دیتے تھے یا جو لوگ آپ کو برا بھلا کہتے تھے، دعوت کے کام میں جو روڑا ڈالتے تھے یا تبلیغ کے کام میں جو مصیبتیں پیدا کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ ان کا معاملہ میرے ساتھ چھوڑ دیجئے، میں ان سے نپٹ لوں گا، آپ اپنے کام پر فوکس کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان لدینا انکالا وجحیما، ان لدینا بے شک ہمارے یہاں، انکالا، انکال کہتے ہیں عذاب کو، وجحیم، جحیم کہتے ہیں دہکتی آگ کو، یقیناً ہمارے پاس ان کے لیے عذاب ہے، بھاری بیڑیاں ہیں۔ انکال بھاری بیڑیوں کے معنی بھی یہاں مراد لیا گیا، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یعنی کہ جہنم میں بھاری بیڑیاں مجرموں کے پاؤں میں اس لیے نہیں ڈالی جائیں گی کہ وہ بھاگ نہ سکیں، بلکہ اس لیے ڈالی جائیں گی کہ وہ اٹھ نہ سکیں۔ یہ فرار سے روکنے کے لیے نہیں بلکہ عذاب کے لیے ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی فرار تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، طعام کھانا، ذا غصہ جو گلے میں اٹک جانے والا ہو اس کو ذا غصہ کہتے ہیں، اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے ہمارے پاس حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، ترجف کہتے ہیں کانپنا، یعنی زمین کا ہلنا یا زمین کا لرزنا۔ الجبال پہاڑ کے معنی میں، کثیب کہتے ہیں ریت کے جو تودے ہوتے ہیں، ریت جہاں پہ اکٹھا جمع ہو جاتے ہیں اس کو کثیب کہتے ہیں۔ مہیلا کہتے ہیں ریزہ ریزہ، جو بالکل الگ الگ ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، اس کو مہیل کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر جو بکھرے جا رہے ہوں، یعنی جس طریقے سے جو ہے ریت کا ڈھیر ہو تو وہ بکھر جاتا ہے، جب اس پہ ہوا چلتی ہے، جب اس پہ کسی طریقے کی جو حرکت ہوتی ہے تو وہ بکھر جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ زمین اور یہ پہاڑ سب کچھ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یعنی ان کو یہ عذاب جو ملے گا وہ قیامت کے دن ملے گا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، ارسلہ یرسلو کہتے ہیں بھیجنے کے، شاہد کہتے ہیں جو گواہ ہو، وٹنس کے طور پر۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ یہ مخاطب جو ہے اب مکہ کے ان کفار کو کیا جا رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے اور آپ کی مخالفت میں بہت زیادہ جو ہے سرگرم رہتے تھے، ان سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔
فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں پر گواہ بنا کر بھیجنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ دنیا میں ان کے سامنے اپنے قول اور عمل سے حق کی شہادت دیں, اور یہ بھی آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کی عدالت برپا ہوگی اس وقت آپ یہ گواہی دیں گے کہ میں نے ان لوگوں کے سامنے حق پیش کر دیا تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے میرا مذاق اڑایا اور مجھے جھٹلایا. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. عصا نافرمانی کرنا, اور وبیل کہتے ہیں اخذ یخذ پکڑ, وبیل کہتے ہیں بڑے وبال کو. پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. یعنی کہ جو فرعون کا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, اور کس طریقے سے فرعون نے انکار کیا, پھر کس طریقے سے اس کو ڈبویا گیا, حالانکہ اتنا طاقتور تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا اور جو ہے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. تو کیسے تم بچو گے اگر تم ماننے سے انکار کرو گے, تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یعنی وہ ایسا دن ہوگا, اتنا زیادہ جو ہے ہولناک دن ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا, یعنی اتنا فکر مند بنا دے گا یا اتنا بوجھل کر دے گا کہ ان کے بال جو ہے بچوں کے بال سفید ہو جائیں گے. یعنی اول تو تمہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر ہمارے بھیجے ہوئے رسول کی بات تم نے نہ مانی تو برا انجام تمہیں دنیا میں دیکھنا ہوگا, جو فرعون اس سے پہلے اسی جرم کے نتیجے میں دیکھ چکا ہے. یعنی فرعون نے بھی رسول کو جھٹلایا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تھا, تو فرعون کو اسی دنیا میں سخت سزا دی گئی تھی. لیکن اگر فرض کرو کہ دنیا میں تم پر کوئی عذاب نہ بھی بھیجا گیا تو روز قیامت کے عذاب سے کیسے بچ نکلو گے؟ کیا تم بچ پاؤ گے؟ السماء منفطر به كان وعده مفعولا. اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا, اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. تذکرہ نصیحت کے معنی میں, یعنی یہ ایک نصیحت ہے, اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. یعنی ایک بات سمجھائی جا رہی ہے, ایک نصیحت دی جا رہی ہے, اب جس کی مرضی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والے راستے کو اختیار کر لے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. یہ ذرا بڑی آیت ہے تو اس کو ہم تھوڑی تھوڑی کر کے جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے. یعنی اے نبی, تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو, اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے. اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے. علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے, لہذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی, اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله ان اللہ غفور الرحیم. یعنی اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے, کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں, اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے
پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ آیت جس کے اندر نماز تہجد کے حکم میں تخفیف کی گئی ہے، اس کے بارے میں روایات مختلف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد، مسلم اور ابو داود میں یہ روایت منقول ہے کہ پہلے حکم کے بعد یہ دوسرا حکم 1 سال کے بعد نازل ہوا اور رات کا قیام فرض سے نفل کر دیا گیا۔ یعنی پہلے کیا تھا کہ تہجد کی جو نماز تھی وہ فرض تھی، بعد میں جو ہے اسے نفل کر دی گئی۔ تو اسی کے بارے میں ہے کہ پہلے یہ حکم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہے نصف رات، آدھا، اس سے کم آپ جو ہے پڑھا کریں، یہ حکم تھا فرض کے طور پر، بعد میں اسے نفل کے طور پر کر دیا گیا۔ لیکن یہ کب ہوا، اس کے بارے میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس کا نزول 10 سال بعد ہوا۔ یعنی کہ اب یہی صحیح قول جو ہے مفسرین کہتے ہیں اور اس سے مانتے ہیں کہ جو پہلا رکوع کا جو مضمون ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ مکہ معظمہ میں نازل ہوا ہے، اور وہاں بھی اس کا نزول ابتدائی دور میں ہوا، یعنی کہ جو شروعاتی آیات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرنے جا رہے تھے، تبلیغ کا کام کرنے جا رہے تھے، تو کفار آپ کو پریشان کر رہے تھے، تو اس کا جو بیان ہے وہ آیات جو ہیں وہ مکی ہیں۔ لیکن جو بعد کی آیات ہیں جو بھی ہم نے تلاوت کی ہیں، اس کا بھی ہم ترجمہ کر رہے تھے، وہ آیات یہ مدنی آیات ہیں۔ تو ان دونوں آیات اور ان دونوں کے مضامین میں تقریباً 10 سال کا جو ہے گیپ ہے، تو اسی کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے ان آیات میں دیکھیے یہ حکم بھی دیا گیا کہ نماز پڑھیے، زکوٰۃ دیجیے، ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کا گیپ ہے۔ اب اگرچہ ابتدائی حکم آدھی رات یا اس سے کچھ کم و بیش کھڑے رہنے کا تھا، لیکن چونکہ نماز کی محویت میں وقت کا اندازہ نہ رہتا تھا، یعنی نماز میں جب انسان لگ جاتا ہے، جب مشغول ہو جاتا ہے تو اندازہ نہ رہتا تھا کہ کتنا آدھی ہوئی یا آدھی سے زیادہ رات ہو گئی یا کم ہو گئی، اور گھڑیاں بھی اس وقت موجود نہ تھیں کہ اوقات ٹھیک معلوم ہو سکے، اس لیے کبھی 2/3 رات تک عبادت میں گزر جاتی اور کبھی یہ مدت گھٹ کر 1/3 رہ جاتی تھی۔ اب ایک حکم اور ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا تھا اور آپ ہی کو قیام اللیل کی ہدایت فرمائی گئی تھی، یعنی رات میں جو عبادت کرنا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یہ حکم دیا گیا تھا۔ لیکن مسلمانوں میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے اور نیکیاں کمانے کا جو غیر معمولی لوگوں میں جذبہ پایا جاتا تھا، اس کی بنا پر اکثر صحابہ کرام بھی جو ہے اس نماز کا اہتمام کرتے تھے، یعنی وہ تہجد میں شریک ہو جاتے تھے اور اس کو ایز اے فرض جو ہے وہ ادا کرتے تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی اتباع میں وہ بہت زیادہ منہمک رہتے تھے۔ اس طریقے سے یہ اس صورت کا اختتام ہو جاتا ہے، اور بھی کچھ مسائل ہیں، کچھ اسباق ہیں جو اس صورت کے ذریعے ملتے ہیں اور ان آخری آیات سے خاص طور سے ملتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے کہ کیا کیا سبق ملتا ہے اور کن جو ہے اسباق کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو اور بہتر بنا سکتے ہیں اور زیادہ سکون والی اور زیادہ جو ہے اطمینان والی بنا سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔